السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ فرض، سنت، نفل اور وتر نماز کی کون کون سی رکعت میں صورت ملانا ضروری ہے۔ آج میں نماز کا یہی مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سے قبل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک سیکنڈ چینل بھی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس چینل کا ضرور جا کر وزٹ کیجیے گا۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ نماز کے جو مسائل ہیں ان کا سمجھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج جو مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ کافی دوستوں نے واٹس ایپ پر پوچھا۔ کسی نے سوال کیا کہ سنت کی کتنی رکعتوں میں صورت ملانی چاہیے اور فرض کی کتنی رکعت میں صورت ملانی چاہیے۔ کافی دوستوں نے یہ پوچھا کہ وتر نماز کی تیسری رکعت میں صورت ملانا ضروری ہے یا نہیں۔ تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس مسئلے کو شیئر کیا جائے۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ فرض کی کتنی رکعتوں میں صورت ملانا ضروری ہے۔ تو دیکھیں، فرض کی 2 رکعتوں میں صورت ملانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر فجر کے 2 رکعت فرض ہیں، تو ان میں دونوں رکعتوں میں صورت ملائیں گے، لیکن ظہر، عصر اور عشاء یہ 4 رکعت فرض ہیں، تو ان میں 2 رکعتوں میں صورت ملانا یہ ضروری ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملائیں گے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں بغیر صورت ملائے صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ ظہر، عصر اور عشاء یہ 4 رکعت جو فرض ہیں، ان میں پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملائیں گے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں صورت نہیں ملائیں گے، بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح مغرب کے 3 رکعت فرض ہو گئے، ان میں بھی پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملائیں گے، لیکن تیسری جو آخری رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، صورت نہیں ملائیں گے۔ یہ فرض کا معاملہ ہو گیا کہ فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملائیں گے، آخری 2 رکعتوں میں یا آخری رکعت میں جو مغرب کی تیسری رکعت ہے اس میں جو ہے وہ صورت نہیں ملائیں گے۔ یہ آپ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب سمجھیے گا سنت کے بارے میں۔ تو دیکھیں، سنت چاہے سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں یا نفل ہوں، ان میں ہر رکعت میں صورت ملانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہوتی ہیں، ان میں دونوں رکعتوں میں صورت ملائیں گے۔ اسی طرح ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، ان 4 رکعتوں میں صورت ملائیں گے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، ان میں بھی 4 رکعتوں میں صورت ملائیں گے۔ اسی طرح عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان میں بھی 4 رکعتوں میں صورت ملائیں گے۔ یعنی فرض کے علاوہ سنت مؤکدہ ہوں یا پھر غیر مؤکدہ ہوں یا پھر نفل نماز ہوں، ان میں ہر رکعت میں صورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جمعہ سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، ان میں بھی 4 رکعتوں میں صورت ملائیں گے۔ جمعہ کے بعد جو 4 رکعت ہیں، ان میں بھی 4 رکعتوں میں صورت ملائیں گے، اور جو 2 رکعت ہیں ان میں تو ظاہر سی بات پھر دونوں رکعتوں میں صورت ملانا یہ ضروری ہوگی۔ یعنی سنت اور نفل میں 4 رکعتوں میں یا جتنی بھی رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں یا 4 پڑھ رہے ہیں، تو ان میں ہر رکعت میں صورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اب تیسرا مسئلہ جہاں پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وتر کی تیسری رکعت میں صورت ملانی ہے یا نہیں ملانی۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وتر کی تیسری رکعت میں صورت ملائیں گے یا بغیر صورت ملائے دعائے قنوت پڑھیں گے۔ تو جس طرح میں نے بتا دیا ہے کہ فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملائیں گے، اس کے علاوہ 2 رکعتوں میں صورت نہیں ملائیں گے، لیکن اس کے علاوہ سنت ہوں یا پھر نفل ہوں یا پھر وتر ہیں، جس طرح ان میں ہر رکعت میں صورت ملانا ضروری ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وتر کی بھی تیسری رکعت میں صورت ملانا یہ ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کا یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔